مالک نوکریاں قبول فرماون آمین علامہ صاحب کی کمال خطابت کمال گفتگو کے بعد اختتامی علامات ذکر داخل ہو چکے اگر عمر کرو تو یہ تھوڑے سے وقت اس مجلس مکمل نہ کریے صلوات ان پڑھو جی میں مالکہ دے ذات پڑھن دا حق ہے سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا ذکر جو سونا مالک سے سونے الحمدللہ بانی ہم نے بہت کمال ہر حوالے نہ ذاکرین دی چناؤ کمال لنگر ہر چیز بہت پرفیکٹ بڑا دل خوش ہے مالک انہاں دی توفیقات اس مزید اضافہ فرما مجمع بھی بہت کمال ایک لیول تے بات وصول کر رہے ہیں اگر اس طرح یہ بات وصول کرو تو قصیدہ شروع کریے اطاعت اول علامت دی اطاعت دا مسجی لیول میار بھائی رضا مالکہ نے بہت منظور نظر مدہ خان حرف آخر واسطے تشریف فرما سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا وگرنہ لاکھوں کو عباس کیا سمجھتا تھا عزت باب الحوائج تے صلوات پچھے سلامت رہو بہنچیو اس اختتامی ٹائم علامہ صاحب دی گفتگو دے جب میں ممبر تے حاضر ہویا ولایت کو اجزام اور شیعہ دی پہچان کو پڑھتے پہ اپنا ایک انہوں دا کمال آسا خودوں دے رستارے چھے بات انہوں پہنچا انہوں دا کمال اسلوب پہ انہوں دا تا وہ میں فرمے دیا کہ سادہ امام دا کے تعارف ہے سادہ امام کی میں ہوں دے سادہ امام کی میں بڑھ دے میرے ذہن ہے بھائی جان ایک کلام اسے ٹائم تک پہنچتا پہ گزرتی آج یہ پچھلی نوکری اچھی وہ کلام لبتی جاری رہے اس ٹائم اس تو چنگا نسخہ ہی کوئی نہیں جنا مومن سون اتنے شبازہ نو سن کے کچھ بندے اندھے چھے رہتے یہ میں سیریس پن آوید ہے بابا وہ دا یہ حال نہیں کہ میں ہتھی پو کے تاکہ چمپ کیوں بیٹھے ہو اس دے بجائے میرے کو اے آپشن زیادہ بہتر ہے غدیر خم غدیر خم میں بسم اللہ کرا پرونے نوکر ہیں میں عرض میں کرتا کہ بجائے جبر کرن دے یا چوکی توجہ کرن دے یہ آپشن زیادہ حسین غدیر خم سجایا جا رہا ہے کیا کہنے ان ہاتھا دی خیر ہوئے سجایا جا کیا کہنے مہربانی بھائی جان ادب دے سوڑے ہوتی ہیں چونکہ وقتاں کی تقیم ہی نہیں میں ممبر کی مجلس اگر کوئی دوترائے ذاکر والی مجلس تے بھی کوشش کرے نا بھئی وہ مغرب تو پہلے مکے اکثر نہیں مکتی نمبر ایک تا تساں مجلسی نمبر ایچ کراؤ کہ بات سوچو کہ اذان تو پہلے مکے یہ تا ممکن بھی نہیں بات جڑے تشریف فرماؤ اگر سماعت تھوڑی بلند کرو چاہتا میں غدیر خم سجایا جا رہا ہے غدیر خم سجایا جا رہا
میرے بھائی جتے تھا اسے ہو گئے یا ہری الحمدللہ شکر اللہ قدیر عجب منبر زندگی درازوں نے اس وسطی آلے ہو ایک بڑی ہی پیاری تے محقق شخصیت کی موجودگی پہلا شعر پہلزا بسم اللہ جان بوجھ کے تہیں بھی اوکھا ہے کہ تھوڑا جا شعر بھی روٹین تو اوکھا پڑھوا کہ جان بوجھ کے پڑھوا کہ تھوڑا پتہ نہ لگے جو شاہپور اور علاقہ ایک عظیم عزداری کا مرکز ایک اس لیول کے بیک کے سن دل جلدی باسو نتیجہ بیکھو عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے جو کن کے راج سے پہلے ہوا تھا جو کن کے راج سے پہلے ہوا تھا جو کن کے راج سے پہلے ہوا تھا وہی وعدہ نبھایا جا رہا ہے یا علی سبحان وہی وعدہ کیا کہتے ہیں غدیر کوئی اتفاقی واقعہ نہیں غدیر کوئی حادثے کا نام نہیں جو کن کے راز سے پہلے ہوا سر چاہو چلو مشکل شعر تھے الحمدللہ مجمع تقریباً میرے نال ہم سفر بن گیا میں بسم اللہ کرنا الحمدللہ مارکہ دا ذکر ہے جو اتنا تاثیر ہوئے چلو اتنے خوبصورت حوصلہ افزائی والے جملے کے بعد شعر بھی ایک اس تو بھی اترے لیول کا شعر ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے وہ جن ہاتھوں نے ادب کا بنایا وہ جن ہاتھوں نے ادب کا بنایا انہیں اوپر اٹھایا جا واہ 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 کیا کہنے بڑے پڑھن دے کیا کہتے ہیں کمال الحمدللہ بادشاہ مدہ ذکر جو اتنا عزت والا ہے اتنا تفسیر والا ہے کہ بلا ایک لفظ آمنے مشتاق شوق رکھنا اشتیاق رکھنا ملک امید قصیدہ جوان آتی زندگی ہوگی جوان تینیا پہلے غریب آنے سن لے ملک امید امیر آلے بعد بھائی پچھلے سوال قرآن کی قسم ایک محاورے کا استعمال جو نگینہ فٹ ہوئے نا تا فٹنگ کا مزان ہے مزرزہ انشاءاللہ 4 جماعتی اسانی بھارت ہوئے انشاءاللہ حاضر خدمت 8 نومبر بھی اتھائی میرے خیال میں سکتے ہیں بابا نیاز حسین ایک لفظ مشتاق ایک محاورے کا استعمال تے شاہپور اس بستی کا نام کیا ہے چاک مظفر بھائی کمال اس ٹائم دے وچ اس مجمع دے وچ
لفظ مشتاق اور محاورے دی فٹنگ ادھر ذرا لطف لاؤ. عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے جو تھے مشتاق دستار نبی کے جو تھے مشتاق دستار نبی کے انہیں شیشہ دکھایا جا سبحان بھائی ایک ٹائم ہے بندہ سر سوال دینا کوئی ایک کت چیز بھی پہنچا سکے تو کمال ہوتی ہے. بہت ممنون شکریہ جناب دا. تو سب نے توجہ نہ فرمایا جب جان دیو جب میں میاں علی دا ہو کے جانتا تو تھوڑے اپنے گھر دے تو سجان دیو تو سر کنسنٹریشن انہوں دی وجہ تو اور انہیں رتی برابری سجے کبھی ہوئی تو پھر لطف رہ ویسی پوری نظم بھائی جان ایک پاس ہے. ترازو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز دا انسان واسطے نشان ہوتا ہے ترازو دا. عدالت نشان ترازو اور عادل لوگ مرسے مزاج مجمع پوری نظم آیت غدیر دا ترجمہ جلسہ ولایت ہے لیکن لفظ فقط لا کے اس جلسے دا ایک بھوکا ایک پیغام ایک میسیج اگر کوئی وصول کرے تا عجب منبر بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا جا رہا ہے قرآن کی قسم ہے علماء کو بھی اس پسرت دادا نہیں نا آیت قدیر کا ترجمہ سن بنایا جا رہا ہے عجب منبر بنایا کیسے جا رہا ہے ولایت کا وقت اعلان نہیں ہے ولایت کا وقت اعلان نہیں ہے ولایت کا وقت اعلان نہیں ہے رسالت کو بچایا جا رہا امریکہ لے لے قدیدہ سیڈے تے سیوٹے تے سجوٹا سلام علیکم آلیہ دا بڑی آیا ایک سلوات پوچھی چلو دوسرے قصیدے دا ذہن اس تک کوئی نہیں لیکن کچھ کفیت ایسی بڑھ گئی ہے کہ چلو ایک آدھ مصرع ایک دوسرے کلام میں پڑھنا ہے. کیا دساما کیا دساما موڑ ہوئے تا دساما پتہ ہے 40-45 سال نوکری جناب دے سامنے بوجھ بڑھ کے نہیں موڈ دے مطابق کیفیت دے مطابق اللہ میرے ارادے دوسرا قصیدہ کوئی نہیں لیکن آپ کچھ مہربانہ اگر حکم کیتا ہی ہے تب ایک دعا دے نات کلام ہے یہ موضوعی دعا ہے جڑا اختتامی وقت ہوتا ہے ایک ٹائمی دعا دے کیا دساما کیا بلایا باسے سید سردار ہے سارے دعا زندگیوں نے کیا دساما کیا بلایا باسے کیا دساما کیا بلایا
صدقے شرع وصفوں پہ دوامالے موضوعن اے موضوع دوامالے باب روایت علی اسر بات ہومن اے المغالہ ہوئے صدر امام بادشاہ ہومن جناب مسلم ہومن لو جناب اختتامی وقت ہوندے دوام واسطے جڑیاں ذمہ کی کیا میں سطر ایک بور علی پہ پڑھنا ذرا شیر دا سفر بے کے یا اپنی کوئی ایک دعا وہ پن میں پن ملوی ویدنا عباس ہوئے بین دیات انجو سادات مومنین لگتے روندن جنازے تے ہزارہ دا ہجوم ہوئے لیکن جڑے اچھے وینڈ کر کے روندے ہوتے ہوندے لوگوں نے پوچھنا نہیں پوتا مگر پتہ لگتا ہے یا خون ہے چوکھا تعلق ہے قرآن میں قسم ہے اس ٹائم یار جڑے ان کو کمار کے روندے بیٹھے ہوئے یقیناً بی بی سیدات و دعامہ لے کے جا رہے ہو زندگی دراز ہونے اللہ واسطے ہاتھ نہیں چھوڑنے میں قدمین تیری جولی پا سکا اس ٹائم ایک ہنج سینڈ کل پہ لگی ہے بابا جی کربلا وچ نقصان تا بڑے ہوئے لیکن قبلہ جاڑا ساتھ مرحوم وہ فرمینے ہم کہ جتنے وین باقی شہیدان دے لاشاں آمڑتے تھے نا اتنا گریا غازی دے پورن تے ہوئے میں بسم اللہ یعنی ہر پاسے صرف غازی کی لاش ہے جو نہیں آئی اچھا غازی اجازتہ کھڑا ملتا بھائی جان کوئی کسی مضمون وچ نات پڑھنے دا وقت ہے میں کوئی مضمون نگاری تو رغبانہ ہوندے غریبہ دے درد تھے لے کے بندہ بیٹھا ہوئے ایک کوئی کیفیت ایک لفظ خیراتا مجھے بن دے آلیہ بی بی ہر ویر واسطے بی بی آدھی فلاں ویر بھی زندگی دے کہیں نہ کہیں موڑ ہے میرے کو لوگ کچھ نہ کچھ بن گئے حیرانوں کے لفظ نہ سنے بس یہ میں سمجھ کہ میں صرف بزرگاں دی اس مورل بند دیتا ہوں قریب کرن واسطے ورنہ یہ دو لفظی میں نہ چاہ کھا لیکن یہ لفظ تیرے تک پہنچانے ضروری ہے آلیہ دی حسرت آئی کہ باقی ہر ویر میرے کو لوگ کچھ نہ کچھ منگے ہیں
بی بی آتے ہیں کدی غازی تو بھی کچھ منگ سے پوچھو باتیں حسرت بی بی کی پوری واللہ کوئی سوچ کے بھائی جان بس مولا غازی دا وہ کلام میرے لبن ازاری ہویا میرا روح نہیں مار گیا بنو کرام بی بی دی حسرت پوری ہوئی ہے ہوئی تو ہے لیکن عجیب نہ دے چلی ہے دامی تا نہیں آئی مزرزا بی بی دے حسرت پوری زندگی دی آئی کہ کاش کڑائی کا ایک چوکتا بادشاہ کڑائی تے بھی کچھ سوال آج انما دی آیت سوالی دروازے دی آیت پڑھنا بی بی آدم فضا آیت سوالی آلیے لے جا میرے غازی والا یا قیم دی وجہ تو یا کوئی امیر تے نفیس بڑھ کے اپنی ہنس ضائع نہ کریں میں کوئی وقت تو ہٹ کے کدی پڑھا ہے بس سمجھو میں کشتی کنارے لا چھوڑی سادات مومنین بی بی آدھی آیت سوالی آگئی لے جا اسے دے جیندے واسطے میں سکتی ہوتی فضا ڈٹھا علی دی تھی واقعی اج سوالی کائنات تو وکھ رہی بی بی آدھی میرے ویر دی کمر تے زور نواک اندر آنے یا بہرا کہ تیرا سوال پورا وہ بندہ بڑا ہی خیرات والا ہے جگہ وقت تو بے نیاز ہو کے جتھے بھی لفظ اس قابل آوے وہ ہائے واسطے ذاکر دیا منتہ دا محتاج نہیں ہوگا جو فلانا واسطہ ہی تہائی کرے نہ بھائی جگر تڑپی تہائی خود کیوں نہ کرے غازی اندر قدم رکھا بی بی آدھی آج راتہ بڑھ گیا ہی باوے میں اجڑ گئی لیکن ارادہ بڑھ گیا ہی تب منگ وے ویر اتنی سونی ہائے کرنے لے منگ باوے اجڑ گئی ڈس کے منگ دے پتہ نہیں کتنے کلیجے کم سن غازی بڑا اوکھا ہو کے دھیمے لیجے چاکھے موت دی اجازت یہ روحانیت جنائے نہیں کی تھی گالو تھوڑا اگر سوچے کہ سوال زندگی دا پہلا تے سوالوں دے سامنے جدی زندگی دی حسرت وہ بھی موت بی بی ایک دفعہ تک چہرے تے موت دی زردی بی بی دے چہرے تے آ گئی منگی عباس اپنی موت ہے اسرات علی کی تھی بی بی آدھی فضا میں مستورہ نو دو چیزاں ہمیشہ آکھیں کہ نہ مستور اچھا بولے نہ تیز ٹورے آج میں اجازت نہیں لیا کچھ دیر بستے میری ایک مجبوری پھٹی بڑھ گئی ہے آج تیز بھی ٹور اچھا بھی بول بس مجلس ہونے پتہ سی اپنے وستے گھر جوان باسے اجڑا دے آخری چند پرسے دے لے سادات مومنین فضا سیڈ تڑپ کے آتی بی بی تیز ٹورا اچھا بولا گل کے کرا بی بی آتی اعلان کر دے میری طرفوں کہ آن دی اماں پہ یادی ہے جے علی دی تھی دا اجڑنا ویکھنا رو تسودی بھی کوئی ماتم تو سخنے کرنے
ایک ٹائم ہی ماتم دے ہوندن بس بھائی غازی نو بھی ایک حسرت بیان کی تھی کہ کچھ اپنی منوائی کچھ میری نہیں ماننا سین حکم کرو بی اگے میں نو گھوڑے تے چڑھ کے لکھو پہلا چکر گھوڑے دا دوسرا چکر تیجے چکر تے غازی باغا سوالیاں دویات متھے تے رکھ کے اس سے لفظ دی کیفیت شامل ہوون بات ویڑتے تیرا ماتم الہات ممتا دی لوڑی نہ پوسی دویات متھے تے رکھ کے واگر رو کے ہاشمیہ دا چن آدھا کھڑے تطہیر دے پردادار میرا چھیکڑی سوا جناہائی نہیں کی تھی لفظ چھیکڑی تے جنہ مدد ویڑ اچھے ہوئے میری سین گھوڑے دی باغ چھت جنہیں بیڑی اللہ پھر آگے کیوں میرا آگے پاسے تھرے بیڑی کس رنگے تھرے نیل تو ہمانے نیل امام ازام البتیل علی دی تھی گھوڑے دی باغ چھت پاکے رو کے پیاتی ہے بیڑی کہ منت کرنا لی آلیا تے سنن اللہ عباس جڑا نوکر سروید آئی لیکن اتھے گال مکی نہیں جڑی گال عباس رضی ماتم تے مجبور کیتا ہے او دا منت میں ہون پڑھنی ہے اجا غازی کال ملنے نزیور انہاں تے روتا بتائی جو سینا کھیکی میں ٹرنے امیر ہے جنمہ تمہن آتا تھا نہیں اٹھا او کی میں تلی جوان بیٹھو پڑی خیش بیٹھیا آخر دے پوچھی اس کی میں بو Yo,